السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ شرک اور اس کی اقسام کو آپ احباب کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج اس مجلس کا دوسرا درس ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے، شرک کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ صحیح بخاری۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کی تخلیق اور امور کے انتظام چلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات سے پہچانا جائے اور اس اکیلے کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، اور لوگ عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہیں۔ اسی عدل سے تو زمین و آسمان قائم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے کہ ہم نے رسول بھیجے اور اپنی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہیں، اور سب سے بڑا عدل توحید ہے۔ توحید ہی عدل کی بنیاد اور اس کو قائم رکھنے والی ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہوا، اور توحید سب سے بڑا عدل ہے۔ تو جو بھی تخلیق کائنات کے مقصد کے جتنا زیادہ مخالف ہوگا وہ اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں، جب شرک تخلیق کائنات کے مقصد کے سراسر مخالف ہے تو اس لیے یہ مطلقاً گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر مشرک پر جنت حرام کر دی ہے، اور اہل توحید کے لیے میدان جنگ میں مشرک اور اس کے اہل و عیال کا خون اور مال حلال کر دیا ہے، اور عبودیت کو چھوڑنے کی وجہ سے اہل توحید کو حکم دیا کہ انہیں اپنا غلام بنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے مشرک کے کسی بھی عمل کو یا اس کے حق میں شفاعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور قیامت کے دن اس کی دعا و پکار قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، اور اس دن اس کی امیدیں بھی رد کر دی جائیں گی۔ تو بلا شبہ مشرک اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اسی کی مخلوقات میں سے اس کے شریک بنا لیے۔ یہ تو جہالت کی بھی انتہا ہے، جس طرح کہ اس نے شرک کا ارتکاب کر کے غایت درجہ کے ظلم کا ارتکاب کیا، اگرچہ حقیقت میں مشرک اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ تو صرف اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے۔ نمبر 9، شرک تو نقص اور عیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا۔ تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے وہ ثابت کر دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا ہے، اور یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انتہا درجے کی دشمنی رکھنے کے مترادف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی غایت درجہ کی نافرمانی اور مخالفت ہے۔ انشاءاللہ تعالی شرک کی اقسام کو اگلے درس میں آپ احباب کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔